اپنے عین کو ایک ایسی جامع ہستی میں دیکھے جس نے معاملے کا احاطہ کیا۔ اب یہاں پر کسی ہستی کی بات آ گئی، مخلوقات کی بات آ گئی، مخلوقات میں بھی اشرف المخلوقات کی بات آ گئی، کیونکہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے معاملے کا احاطہ کر لیا۔ اب شیخ کے نزدیک معاملہ کیا ہے کہ جس کا احاطہ ہوا؟ شارحین نے مختلف اس کی شرح کی ہے۔ اکثر شارحین نے یہ شرح کیا ہے کہ یہ جو کون کا وجود کا یہ جو مکمل معاملہ ہے، یہ واجب ممکن ان دونوں کے درمیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری شرح فصوص کے پہلے جملے پر ہی ہے۔ اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ فصوص کے پہلے جملے میں جو شیخ نے ان یرا اعیانہا یعنی کہ اسماء کے اعیان کو دیکھنے کی جو بات کی ہے، اس سے کیا مراد ہو سکتی ہے۔ آج ہم اسی جملے کو آگے لے کر چلیں گے اور تھوڑا سا اس پیراگراف کو مزید کھولیں گے، دیکھیں گے کہ شاید مزید آگے کیا فرما رہے ہیں۔ تو ہم شروع سے پڑھتے ہیں تاکہ آپ کے اوپر بات واضح رہے۔ کلمہ آدمی میں نگینہ حکمت الہی، جب حق سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ جن کا کوئی شمار نہیں کی حیثیت سے یہ چاہا سے مراد ہے یعنی کہ حق کی مشیت میں یہ تھا کہ وہ ان کے اعیان کو دیکھے، ان کے اعیان یعنی اسماء کے اعیان کو دیکھے۔ اس کے اوپر ہم پوری ویڈیو پچھلی بنا چکے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ اور اگر تو چاہے تو یہ کہہ لے کہ اپنے عین کو ایک ایسی جامع ہستی میں دیکھے جس نے معاملے کا احاطہ کیا۔ ہم بتا چکے ہیں شیخ کے کلام میں اسماء کی دلالت دو طرح سے ہے۔ ایک دلالت اس اسم کی اپنی حقیقت پر ہے جس سے وہ اسم دیگر اسماء سے متمیز ہے، دوسری دلالت اس کی ذات پر دلالت ہے، اور اس ذاتی دلالت میں تمام اسماء ایک جیسی دلالت رکھتے ہیں۔ چونکہ یہ اسی ذات کے اسماء ہیں تو یہ اس ذات پر دلالت کرتے ہیں، اسی لیے ایک اسم اس دلالت میں دوسرے کا نائب اور ترجمان بھی بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے عین کو ایک ایسی جامع ہستی میں دیکھے، تو یہاں پر اپنے عین سے ذات، اسماء کی ذات پر دلالت کے حوالے سے شیخ بات کر رہے ہیں۔ ایک تو اسماء کی انڈیویجول دلالت جو کہ ان یرا اعیانہا سے جس کا اظہار کیا، اور ایک اسماء میں سے ہر اسم کی ذات پر دلالت کے جس میں تمام اسماء برابر ہیں، اس کا اظہار کیا کہ ان یرا عینہ، کہ اپنی عین کو دیکھے۔ اس مقام پہ یہ شرح کرنا یا یہ بتانا واضح ہے، کچھ شارحین نے عین کا ترجمہ ذات کر دیا، ذات کا ترجمہ ذات الہیہ کر دیا، وہ بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ بارہا بتا چکے ہیں کہ ذات کا مخلوقات سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور فصوص کے پہلے جملے کی ابتدا ہی شیخ نے اسماء سے کی ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے اسماء سے بات کرنے کے بعد وہ دوبارہ ذات پہ آئیں۔ یہ اسماء کی دلالت کی بات ہی چل رہی ہے۔ آگے فرمایا کہ اپنے عین کو ایک ایسی جامع ہستی میں دیکھے جس نے معاملے کا احاطہ کیا۔ اب یہاں پر کسی ہستی کی بات آ گئی، مخلوقات کی بات آ گئی، مخلوقات میں بھی اشرف المخلوقات کی بات آ گئی، کیونکہ یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے معاملے کا احاطہ کر لیا۔ اب شیخ کے نزدیک معاملہ کیا ہے کہ جس کا احاطہ ہوا؟ شارحین نے مختلف اس کی شرح کی ہے۔ اکثر شارحین نے یہ شرح کیا ہے کہ یہ جو کون کا وجود کا یہ جو مکمل معاملہ ہے، یہ واجب ممکن ان دونوں کے درمیان ہے۔ اب ہم واجب اور ممکن کی اصطلاح میں آگے مزید اس حوالے سے بات اس وجہ سے نہیں کر سکتے کیونکہ ممکن کبھی واجب نہیں ہو سکتا۔ ہم اب اس کو اس کے نچلے مرتبے میں لے کر جائیں گے، اور وہ مرتبہ عبد اور رب کا ہے۔ تو یہاں پر بات عبد اور رب کے مرتبے کی ہو سکتی ہے کہ کوئی ایک ایسی مخلوقات میں جامع ہستی ہے جس نے مرتبہ عبد کا بھی احاطہ کر لیا، جس نے مرتبہ رب کا بھی احاطہ کر لیا، جو خالق اور مخلوق کے درمیان برزخ بن گئی۔ اور شیخ کے کلام میں یہ بات واضح ہے کہ وہ ہستی کون ہے، وہ ہستی جسے انسان کہا گیا۔ اور عبد اور رب کی اب یہ مزید اس کی شرح کیا ہوگی؟ جس نے شیخ کا کلام جن لوگوں نے پڑھا انہیں تو مزید سمجھ میں آ گیا ہوگا اشارے سے ہی، لیکن جنہوں نے نہیں پڑھا یا جن کو نہیں پتہ،
عبد سے مراد یہ ہے کہ جس کو آپ مطلقاً محتاجی کہتے ہیں، رب سے مراد یہ ہے کہ جس میں صفت دینے، مطلقاً فیاضی کہتے ہیں، دینے والا، عطائی کہتے ہیں، عطا کرنے والا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر اب مراد یہ ہوگی کہ ایک ایسی جامع ہستی کہ جس کے پاس یہ دونوں قوت اصل ہیں، کسی مقام پہ وہ مقام عبد پہ ہوتا ہے، کبھی وہ مقام رب پہ ہوتا ہے۔ مقام رب کا مطلب یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ وہ رب بن جاتا ہے، مقام رب کا مطلب یہ ہے چونکہ اس کائنات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو 3 طرح کی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، ایک واجب، ایک ممکن، تیسرا ان کے درمیان برزخ، جس کو خلیفہ اور انسان کہا گیا۔ واجب یعنی کہ حق تعالیٰ کامل واجبیت میں ہے، کامل ربوبیت میں ہے، وہ عبد کے مرتبے میں نہیں آتا۔ مخلوقات، یہ عالم، یہ کائنات کامل عبودیت میں ہیں، کامل محتاجی میں ہیں، یہ رب کے مرتبے میں نہیں جاتی، یعنی کہ عطا کے مرتبے میں نہیں جاتی۔ انسان وہ واحد برزخ ہے ان دونوں کے درمیان کے حق نے اسے دونوں مرتبوں سے مشرف کیا۔ جب وہ کائنات کی طرف رخ کرتا ہے تو خلیفہ ہونی کی حیثیت میں ان کا رب ہوتا ہے، جب وہ حق کی طرف رخ کرتا ہے تو اس کا بندہ ہونے کی حیثیت میں عبد ہوتا ہے۔ تو اس حیثیت میں یہ کہا کہ جس نے اس تمام امر کا احاطہ کیا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مطلقاً انسان مطلقاً ہی اب رب بن گیا، اب وہ عبد نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ انسان مطلقاً ہی عبد ہے، اس میں ربوبیت والی کوئی صفت نہیں ہے۔ اس میں ربوبیت والی صفات ہیں، اس میں عبودیت والی صفات ہیں، کائنات میں صرف عبودیت والی صفات ہیں، حق تعالیٰ میں صرف ربوبیت والی صفات ہیں۔ اچھا جی، جس نے معاملے کا احاطہ کیا کیونکہ وہ بعد از عدم وجود سے متصف ہوا، اور اسی وجود سے اس کا راز اس موجود پر ظاہر ہوا۔ یعنی کہ انسان یا پوری کائنات پہلے عدم میں تھی اور اس کے بعد وجود پذیر ہوئی۔ تو جب وجود پذیر ہوئی تو تب انہوں نے اس امر کا احاطہ بھی کیا، اس سے پہلے تو نہیں کرتی تھی۔ حق تعالیٰ واجب الوجود تو ازلی وجود رکھتا ہے، ابدی وجود ہے، ازلی وجود ہے، ذاتی وجود ہے، وہ تو شروع سے ہی رب ہے۔ اسے تو یہ نہیں ہے، اس کے اوپر تو حوادث نہیں ہے کہ پہلے تھا اور پہلے نہیں تھا اور بعد میں ہوا۔ اسی وجہ سے کہا کہ یہ شیخ نے کہا لِکَوْنِهِ مُتَّصِفًا بِالْوُجُود، کہ یہ جب اس نے وجود سے جب یہ متصف ہوا تب جا کے اس نے یہ ساری چیزیں کی، اور اسی وجود سے اس کا راز اس تک پہنچا۔ اب یہاں پر وجود جو ہے یہ انسان کو کوئی ایک ایسی پاور دے رہا ہے، رب والی پاور دے رہا ہے کہ پہلے جب وجود نہیں تھا تو اس کے پاس عطائی پاورز بھی نہیں تھی، مطلقاً محتاجی میں تھا، لیکن استعداد صلاحیت تھی کہ وجود قبول کرتا تھا، اگر کوئی دیتا تو یہ کر لیتا۔ پھر جب حق نے اس کو وجود دیا تو اس کے پاس وہ حق والی پاورز بھی آ گئی۔ وجود تو اس نے کائنات کو بھی دیا حق تعالیٰ نے، لیکن کائنات کے پاس وہ عطائی پاورز نہیں آئی، کیونکہ ان کے اندر وہ استعداد ہی نہیں تھی۔ یہ اسی حیثیت میں خلیفہ بنا کہ جس نے اس کو خلیفہ بنایا یہ اس کی اسماء اور صفات یعنی کہ اس کی قوتیں بھی اس کو حاصل کر لے کسی لیول پہ۔ تو فرمایا کہ اسی سے اس کا راز اس موجود پر مطلب اسی وجود سے سر و اس کا سر اس تک پہنچا، یعنی کہ اس کی پاورز اس تک پہنچی ہیں، اور یہ اس معاملے میں گیا کہ اس نے معاملے کا احاطہ کر لیا۔ آگے فرماتے ہیں، اب اس کی آگے شرح کر رہے ہیں کہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں کیونکہ کسی چیز کا خود سے خود کو دیکھنا ویسا نہیں جیسا اس کا خود کو کسی دوسری چیز میں دیکھنا ہوتا ہے جو اس کے لیے مثل آئینہ ہو، کیونکہ اس میں اس کا اپنا آپ ایسی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جو اس جگہ کی عطا ہے جہاں دیکھا جا رہا ہے، اور اس جا یعنی آئینے کے وجود اور اس کے سامنے آئے بغیر اس پر اپنا آپ ظاہر نہیں ہوتا۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حق تعالیٰ نے چونکہ دیکھنا چاہا کہ یہ جو وجود مطلب اپنا خلیفہ بنا کے انسان میں اپنے وجود کا اس عین کو، اس کائنات کو، تو وہ ایک آئینے والی مثال آ گئی ہے۔ اب یہ آئینے والی مثال شیخ آگے مزید تفصیل صفت شیسی میں لے کے آئیں گے، جس میں آپ کو مزید پتہ چلے گا کہ آئینے کے باہر کس کا وجود ہے، آئینے کے اندر کس کا عکس اور وجود ہے، اور آئینہ بیسیکلی کیا ہے۔ تو یہ مثال شیخ 2 طرح سے لے کے آئے ہیں کہ ایک صورت میں حق آئینہ ہوتا ہے اور دوسری صورت میں خلق آئینہ ہوتی ہے۔
تو ابھی ہمارا یہ جو پہلا پیراگراف تھا اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایک تو معاملے کے احاطہ کرنے سے کیا مراد تھی، دوسرا انسان کو وجود سے یہ پاورز کیسے ملی، اور تیسرا حق تعالیٰ کا راز کس طرح سے انسان کو ملا، کہ راز ملا تو پھر یہ خلیفہ بنا، راز نہ ملتا تو یہ خلیفہ ہی نہ بنتا۔ اور اس کے بعد شیخ نے پھر وہ آئینے والی مثال دی ہے کہ آئینے میں جب آپ آئینے کے سامنے آتے ہیں تو اس کے پھر آئینے میں کوئی چیز جو ہے اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اب مخلوق اگر آئینہ حق کے سامنے آئے گی تو آئینہ حق میں مخلوق کا عکس نمایاں ہوگا، اور حق اگر آئینہ مخلوق میں سامنے آئے گا تو مخلوق کے آئینے میں حق کا عکس نمایاں ہوگا۔ اب آپ اس کو یہ سمجھیں دونوں مثالوں میں کہ وجود کی حیثیت میں یا صفات کی حیثیت میں جب حق مخلوق کے آئینے میں آیا تو مخلوق کے آئینے میں حق والی صفات کا ظہور ہو گیا۔ اب حق والی صفات جو تھی وہ ہم نے پچھلے جیسے بتایا کہ وہ پاورز ہیں یا وہ اسماء ہیں یا وہ اخلاق ہیں، کہ جس میں حدیث میں بھی ہے کہ جی تخلقوا باسماء اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء سے خود کو متخلق کرو۔ تو یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس کوئی چیز آئے۔ تو شیخ نے آئینے والی مثال اس وجہ سے دی ہے کیونکہ آئینے میں آئینہ اور جو آئینے کے سامنے ہے وہ دونوں ایک نہیں ہوتے۔ آئینے میں اس کا عکس ہوتا ہے وہ کہ جو کہ آئینے کے سامنے ہے۔ یہ اتنی بہترین مثال ہے کہ جو لوگ حق اور خلق کو ملا دیتے ہیں اس مثال میں ان کا بالکل واضح رد ہے، اور شیخ نے یہ مثال دی اسی لیے ہے تاکہ حق کے مرتبے پہ رہے، مخلوق کے مرتبے پہ رہے۔ اگر مخلوق میں حق کی کوئی اوصاف، کوئی صفات، کوئی اس کی پاورز آ گئی ہیں یا حق نے کو دی ہیں تو بس یہ اتنا ہی ہے کہ مخلوق کے آئینے میں چونکہ حق اس کے سامنے ظہور ہوا تو ان کے پاس ظاہری طور پہ دیکھنے میں، آئینے میں جب ظہور ہوتا ہے تو ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز ادھر ہے، ہوتی نہیں ہے۔ تو ظاہری طور پر یہ دیکھنے میں یہ صفات یا یہ پاورز اس مخلوق کے پاس آ گئیں، اور یہی بیسیکلی جو ہے اس کو آپ دوسرے معنوں میں سراب بھی کہہ سکتے ہیں اور دھوکہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو لیکن یہ مثال چونکہ آگے آئے گی تو اس کو تفصیل سے وہیں پر دیکھیں گے۔ ابھی یہ پہلا پیراگراف جو تھا فصوص کا، اس کو آج ہم نے مکمل کر لیا ہے، تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس میں سمجھ آیا ہوگا۔ فصوص کے شارحین کو ہم اس وجہ سے ابھی نہیں لے کے چل رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شارحین نے اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق ایک ایک لفظ کی بڑی بڑی متعدد شرح کر دی ہیں، تو وہ اتنی متعدد ہیں، اتنا ان میں تفاوت ہے کہ وہ آپ اس کو جوڑ ہی نہیں سکتے۔ ایک شارح نے ایک لفظ کی تین مختلف شرح ایسی کی کہ اس نے آیان کو آیان ثابتہ بھی قرار دے دیا، اس نے آیان کو اسماء الہیہ بھی قرار دے دیا، اس نے آیان کو ذات الہیہ بھی قرار دے دیا۔ لیکن اس نے کہا، شارح نے کہا کہ یہ بھی جائز ہے، آپ کہہ لیں یہ بھی جائز ہے، یہ بھی، حالانکہ یہ تینوں چیزیں اگر تینوں میں سے کوئی ایک ہی ٹھیک ہو سکتی ہے، تینوں کٹھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر اسماء الہیہ ہے تو پھر آیان ثابتہ نہیں ہے اور ذات الہیہ نہیں ہے، اور اگر آیان ثابتہ ہے تو پھر اسماء الہیہ نہیں ہے اور ذات الہیہ نہیں ہے۔ تو یہ اب یہ چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں تو پھر بالکل ہی چیزیں جو ہیں وہ نکل جاتی ہیں۔ تو ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ بالکل سادہ الفاظ میں شیخ کے کلام کی مناسبت میں شیخ کی شرح کریں، اپنی عقل سے مزید اس میں کچھ ایڈ نہ کریں کہ بعد میں لوگ جو ہیں وہ مزید کنفیوژن کا شکار ہو جائیں، بلکہ اس طرح سے شرح کی جائے کہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ اس میں سے سمجھ میں آئے، اور جو سمجھ میں آئے اس کی سند وہ شیخ کی کسی دوسری کتاب میں لازمی دیکھ لیں۔ تو اپنے کامنٹس میں نیچے بتائیے گا کہ فصوص کی آج کی شرح میں آپ کو کیا کچھ سمجھ میں آیا، اور اگر آپ کا کچھ سوال ہے تو وہ بھی بتائیے گا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو کامنٹ میں اگر کوئی ایسے سوال آئیں کہ جن کو واقعی ویڈیو میں بیان کرنے کی، یا ویڈیو میں جن کا بیان یا جس کے جواب کی ضرورت ہو، تو اس کو مختصر انداز میں اگلی ویڈیو کے اینڈ پہ جواب کی صورت میں بھی بیان کر دیا جائے، تاکہ لوگوں کی اگر کوئی سوال ہیں تو وہ اس کو بہتر طریقے سے مطلب ان کو سن لیں اور اس کا جواب انہیں مل جائے۔ تو فی الحال اپنی اس ویڈیو کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ اپنی نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔